अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लैलतुल क़द्र की जो 5 रातें हैं, ये 2025 में कौन से दिन कौन सी तारीख को पड़ रही हैं, लैलतुल क़द्र में कौन सी इबादत करनी चाहिए, इस रात इबादत करने का क्या तरीका है। इसी तरह जो नापाक ख़वातीन हैं, यानी जिनके मखसूस अय्याम चल रहे हैं हैज़ व निफास के, वो इस रात में किस तरह इबादत करें। क्या इस रात में पूरी रात जागना ज़रूरी है? यानी अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पूरी रात नहीं जाग सकता, मैं थोड़ी देर इबादत करके सो जाऊं, तो क्या मुझे भी इस रात की फजीलत हासिल होगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं। आज मैं ये तमाम आप लोगों के सवाल क्लियर करने जा रहा हूँ। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने आप जानते हैं कितने? 83 साल बनते हैं। यानी इस एक रात में इबादत करना 83 साल इबादत करने से भी ज़्यादा है। 83 साल इबादत करने से अफजल है। तो इस रात को हमें मिस नहीं करना। ये रात साल में एक ही मर्तबा अता की जाती है और ये रमज़ान के आखिरी अशरे की पाक रातों में कोई एक रात हो सकती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। हो सकती है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। ताक रातें यानी 21वीं शब हो गई, 23वीं शब हो गई, 25वीं शब हो गई, 27वीं शब हो गई और 29वीं शब हो गई। इन 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। इन 5 रातों को हमने जाग कर इबादत में गुजारना है और इबादत करने का बिल्कुल आसान तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये 5 ताक रातें कौन से दिन कौन सी तारीख को पड़ रही हैं, ये जान लीजिए, ताकि ये इतनी फजीलत वाली जो रात है, इतनी बाबरकत रात है, ये हमसे मिस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रात हमसे निकल जाए, हमारे हाथ से निकल जाए, हम इस रात को गफलत में ही गुजार दें और 27वीं शब को ये लाजिम न समझा जाए कि 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र इन ताक रातों में से कोई एक रात हो सकती है। कौन सी रात है ये तो अल्लाह जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बताया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो 2 आदमी झगड़ रहे थे। तो उनके झगड़े की वजह से आपने फरमाया तुम्हारे झगड़े की वजह से मुझे वो रात भुला दी गई। यानी मुझे बताया गया, अब मैं भूल चुका हूँ। तो झगड़ा देखें कितनी बड़ी नहुसत है, तो इससे भी बचना चाहिए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 रातों में, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। लैलतुल क़द्र की पहली रात कब है, दूसरी कब है, तीसरी कब है, चौथी कब है और 5वीं शब कब है, और इसी तरह ख़ास तौर पर 27वीं शब कब है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहली रात जो है लैलतुल क़द्र की 21 की जो शब है, ये जुमे वाले दिन, जुमे को 21 तारीख यानी अंग्रेज़ी तारीख जो है वो 21 होगी और जुमे का दिन होगा और ये 21वीं शब होगी, यानी 20वां रोज़ा मुकम्मल होगा। आगे जो रात शुरू होगी ये 21 की रात होगी। तो ये ताक रात है, 21 अंग्रेज़ी तारीख और इसी तरह जुमे का दिन होगा। ये पहली लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। दूसरी रात 23 तारीख, अंग्रेज़ी तारीख बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, 23 तारीख और 22वां रोज़ा होगा। जैसे ही 22वां रोज़ा मुकम्मल होगा तो आगे जो रात शुरू होगी ये 23 की शब होगी, ठीक है ना, 23वीं शब होगी। तो इस रात में भी हमने इबादत करनी है। और इसी तरह तीसरी रात जो है ये 25 तारीख को पड़ रही है। 25 तारीख अंग्रेज़ी 25 तारीख और ये दिन पड़ रहा है मंगल का। सॉरी, दूसरी जो रात है वो एतवार का दिन होगा और तीसरी रात जो है ये मंगल का दिन होगा। मंगल को यानी जैसे ही मंगल का दिन मुकम्मल होगा, आगे जो रात शुरू हो रही है ये 25वीं शब होगी। इसी तरह जो 27वीं शब है ये जुमेरात को पड़ रही है। 27 तारीख होगी अंग्रेज़ी, 26वां रोज़ा मुकम्मल होगा, 27 तारीख होगी उस दिन
اور جمعرات کا دن ہوگا، جیسے ہی جمعرات کا دن مکمل ہوگا آگے جو رات شروع ہوگی یہ 27ویں شب ہے۔ اور اسی طرح جو آخری رات ہے لیلۃ القدر کی یہ 29ویں شب، 29ویں شب جو ہے یہ 29 تاریخ کو پڑ رہی ہے، انگریزی 29 تاریخ ہوگی، اور یہ دن پڑ رہا ہے ہفتے کا یہ دن پڑ رہا ہے، اور 29 تاریخ ہوگی، یعنی ہفتے کا دن جیسے مکمل ہوگا آگے جو رات شروع ہوگی یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ڈیٹ آپ کو کنفرم ہو گئی ہوگی۔ بہرحال اس رات کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اب عبادت کیسے کریں، کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس رات میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مقصد ہے اس رات میں قیام کرنا، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں نوافل پڑھتے رہیں، آپ کا دل قرآن مجید کی تلاوت میں لگ رہا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں آپ ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، تسبیحات میں گزاریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ 2 دعائیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 پر جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا اللہ سے ضرور کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ 2 دعائیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو ناپاک خواتین ہیں یعنی جن کے مخصوص ایام ہیں وہ اس رات میں کس طرح عبادت کریں، وہ اس رات میں کس طرح عبادت کر کے اس رات کی فضیلت حاصل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جیسے وہ ناپاک ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا نجس سمجھ لیتی ہیں کہ وہ کوئی بھی کلمہ خیر ادا کرتی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب ہم ناپاک ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نیک عمل نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ناپاکی کی حالت میں شریعت نے چند چیزوں سے عورت کو روکا ہے۔ نمبر 1 پر نماز پڑھنے سے، نمبر 2 پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، یعنی چھو کر قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 3 پر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اسی طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جو ہے اس طرح کی عورت جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی، اور اس طرح کی عورت سے جو ہے ہم بستری کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، یعنی آپ باوضو ہوں، وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، مصلی بچھائیں، اس کے بعد آپ توبہ استغفار کریں، تسبیح بیان کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جائے نماز نہیں بچھا سکتی، وہ ناپاک ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناپاک وہ کپڑا ہوگا جس پر نجاست لگے گی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پورا کور کر لیا ہے اور اب آپ باوضو ہو جائیں، اور وضو کر کے جب آپ جائے نماز پر بیٹھیں گی تو آپ کا ایک دل جمع رہے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایک دھیان اسی طرف رہے گا اور آپ کی توجہ عبادت کی طرف رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جائے نماز بچھائیں، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، استغفر اللہ، یہ تمام چیزیں آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ اس رات میں عبادت کر کے اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اس رات کو آپ غفلت میں بالکل نہ گزاریں۔ اچھا، ایک آخری سوال، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پوری رات تو نہیں جاگ سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے پھر سو جائیں تو یہ چلے گا؟ دیکھیں، جتنی آپ عبادت کریں گے اتنا آپ اجر پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ تھوڑی دیر عبادت کریں گے تو جتنی دیر عبادت میں آپ وقت گزاریں گے، جتنی دیر آپ عبادت کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا، تو جو کم کرے گا وہ کم ثواب پائے گا، جو زیادہ کرے گا اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو آپ پوری رات اگر عبادت نہیں کر سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ تھوڑی دیر نوافل پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنے بستر پر بلے بیٹھے رہیں، وہاں پر بیٹھ کر توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جائیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔
تو اگر کوئی تھوڑی دیر بھی جاگ کر عبادت کر کے پھر رات کا درمیانی حصہ سو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، سو جائے، پھر آخری رات کے حصے میں اٹھے اور تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، توبہ استغفار کرے، دعائیں کریں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اس طرح بھی آپ اس رات کو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر آپ نے جاگ کر عبادت کی، اس کے بعد پھر سو گئے گھوڑے بیچ کر، اور پوری رات اب سوئے رہے، اب صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ اس رات میں ہماری فجر کی نماز بھی مس نہیں ہونی چاہیے، نوافل ہمیں پڑھنے چاہیے، تہجد کی نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، اس وقت اٹھ کر توبہ استغفار کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے مسائل پیش کریں اللہ کے سامنے، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو یہ 5 طاق راتیں جو ہیں یہ ہمیں غفلت میں بالکل نہیں گزارنی، جو 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، اور اسی طرح 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ جو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔